بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع اس سوال کا جواب ہے۔ پہلے یہ سوال سماعت کیجئے۔ میرا نام محمد الیاس تونسوی ہے، میں ضلع ساہیوال سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، ہم آپ کا پروگرام رشد القرآن دیکھتے ہیں، اس میں بہت مزہ آتا ہے اور ماشاءاللہ اصلاح بھی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ کیا کسی اللہ کے پیارے کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ بیانو تو جرو۔ جی، آپ نے سوال سماعت کیا۔ اس کا جواب دینے سے پہلے کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے، ہم عبادت اور تعظیم کا معنی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبادت کا معنی سماعت کیجئے۔ عبادت عبد سے بنا ہے اور عبد بندے کو کہتے ہیں، اور عبادت کا لغوی معنی ہوگا بندہ بننا اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ معبود جو عبادت کے لائق ہے الہ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے مسلمان عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ تعظیم کا مطلب ہے احترام کرنا، ادب کرنا اور فرما برداری کرنا۔ تعظیم اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے پیاروں کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے پیاروں کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی، اولیاء اعظام علیہم الرضوان کی، اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی اور اپنے مشائخ کی اور اپنے بڑوں کی تعظیم اور ادب اور احترام کرتا ہے تو یہ بالکل قرآن و سنت کے لحاظ سے درست ہے۔ اب ہم دونوں کی مثالیں قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبادت کی مثالیں قرآن پاک سے پیش کریں گے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بروز قیامت فرمائیں گے، سورت مائدہ کی آیت نمبر 117 کے اندر ہے، بروز قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اے مولا تعالی، جن لوگوں نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، الا ما امرتنی بہ، ہاں میں نے تو صرف وہی ان کو کہا ہے کہ جو تو نے مجھے حکم دیا۔ میں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورت بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، سورت بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے کہ آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی اب میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کا جو معبود ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان کا جو معبود یعنی رب تعالیٰ ہے، ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا، سورت کافرون کی آیت نمبر 1 اور 2، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو جس کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں تو صرف اور صرف اپنے رب اللہ اور معبود کی عبادت کرتا ہوں۔ ان ساری آیات بینات سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات بینات میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح اب ہم وہ آیات بینات پیش کرتے ہیں جن میں اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ سورت نساء کی آیت نمبر 59 میں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکم والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگو ایمان والو، اور تم ان کی تعظیم کرو اور تم ان کی توقیر کرو، یعنی کس کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کا اللہ تبارک و تعالی سورۃ فتح میں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، انہوں نے تعظیم کی، اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا یہاں پہ کہ انہوں نے میرے نبی کی تعظیم بھی کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد بھی کی۔ یہاں پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا ذکر ہے، جو ایمان والوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا تعظیم کرنا بڑا پسند آیا، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کا حکم خود اللہ نے آپ دیا ہے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دل کا متقی ہے۔ یہاں شاعر اللہ سے مراد کیا ہے؟ قربانی کے جانور ہیں، مطلب کہ قربانی کے جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح اور قربان کیے جائیں گے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے، مطلب ان کو پالتا ہے، ان کے دانے اور چارے کا اور پانی کا خیال رکھتا ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرے تو وہ دل کا متقی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور جو شاعر اللہ ہیں، ان کی تعظیم کرنے والا بھی متقی ہے۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی تعظیم کرنا، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تعظیم کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، تعظیم اللہ کی بھی ہوتی ہے، اس کے رسولوں کی بھی ہوتی ہے، رسول کی آل اولاد اصحاب کی بھی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، اپنے اساتذہ کی بھی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی بھی ہوتی ہے، اور اپنے مشائخ کی بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا ان ساری آیات بینات سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تعظیم اللہ کے علاوہ اس کے پیاروں کی اور اس کے بندوں کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ مسلمان جب اللہ کے بندوں کی یا اللہ کے پیاروں کی یا اپنے بڑوں کی یا اپنے والدین کی یا اپنے اساتذہ کی یا اپنے مشائخ کی عزت اور تعظیم اور اکرام اور احترام کرتا ہے، تو یہ اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے۔ بعض دوستوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب کسی کی تعظیم کی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عبادت اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تعظیم اللہ کے علاوہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کی بھی تعظیم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔